آپ سے شروع کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اب تک کی پی ایس ایل کے میچز, کیا وہ جو ہماری ایکسائٹمنٹ تھی, کیا جس کا انتظار رہتا ہے, کچھ ویسی کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے؟ بالکل بھی نہیں ملی. اور اسپیشلی پاکستان ٹیم کو جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں, نیٹ رن ریٹ, اسٹرائک ریٹ, بہترین بالنگ میں اسٹرائک ریٹ, بالنگ میں اکانومی, یہ سب چیزیں نیچے ہی کی طرف نظر آ رہی ہیں. وہ جو ہمیں پاکستان میں چاہیے تھی کہ اسٹرائک ریٹ بڑھاؤ, اور ابھی تک اس 17 میچوں میں 34 اننگز ہوئی ہیں, صرف 9 دفعہ 200 پلس ٹوٹل کراس ہوا ہے, اور ان 9 دفعہ میں ظاہر ہے ایک ہی میچ میں بھی 2-3 دفعہ ہوا. جی, تو یہ پاکستان کرکٹ کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. اگر پاکستان کو اپنا انٹرنیشنل کرکٹ میں T20 میں اسٹینڈرڈ بڑھانا ہے تو ہماری پاکستان سپر لیگ کا اسٹینڈرڈ بھی اوپر جانا چاہیے. وہ جو بولرز جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, وہ جو بیٹر جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, ان کی پرفارمنس ابھی تک اتنی اوپر نہیں نظر آ رہی. اور آپ دیکھیں کہ جس کو شروع میں ہم سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑی کمپلیٹ 2-3 ٹیمیں نظر آ رہی تھی, اسلام آباد یونائٹیڈ, ملتان سلطان, کے ہر چیز ان کے پاس ہے, آج ملتان سلطان سب سے باٹم پہ نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لیگ کو اوپر لے کے جانا ہے, جو کہ پہلے سے خراب ہو رہی ہے, پہلے زیادہ اچھی ہوئی ہے, تو اس پہ ایک آرگیومنٹ یہ بھی آتا ہے جن ملکوں کی ٹیمیں اچھی ہیں ان کی لیگ اچھی ہے. تو کیا یہ افیکٹ پڑ رہا ہے پاکستان سپر لیگ پہ کہ پاکستان ٹیم سٹرگل کر رہی ہے؟ سری لنکا, بنگلہ دیش کی لیگ سب کے ذہن میں ہوگی اور سب دیکھ بھی رہے ہیں. ان کے یہاں کرکٹ ہمارے یہاں سے اچھی ہوئی ہے. ہماری نام کی ٹیم ہے کہ اس رینک کی ٹیم, مانا ہم نے 2009 میں جیتا بھی ہے, لیکن جس طرح کی پرفارمنس ہونی چاہیے ویسی پرفارمنس نہیں ہے. آپ سیدھی سی بات ہے, آپ نے 60 یارڈ کی باؤنڈری کری ہوئی ہے, کس کو دکھانے کے لیے؟ آپ کو اس سے ملے گا کیا؟ جب آپ انٹرنیشنلی کھیلیں گے وہاں پہ ایٹ لیسٹ 70 تو ملے گی نا, 65 یا 70 تو ملے گی, 65 تو ہوتی ہے منیمم. تو یہ کنہوں نے یہ چیز کری ہے, ان سے پوچھا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا. ہم بات کر رہے ہیں, ابھی شاہد بھائی نے بات کری اسٹرائک ریٹ کی, ٹاپ 3 والے اسٹرائک ریٹ تو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں. چلو رضوان کا 150 ہے, باقی صاحبزادہ بہتر ہے, ونس بہتر ہے. دوسروں کے اسٹرائک ریٹ کو کیا ہو گیا؟ کیا پچز اتنی مشکل ہو گئی ہیں؟ لاہور کی پاٹھا پچ ہے, بیٹنگ پچ ہے, تھوڑا سا باؤنس ہے, اور اس پہ ہم اس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیم 178 کر رہی ہے تو ہم 65 رن سے میچ ہار رہے ہیں. تو یہ تو ہماری کرکٹ نیچے جا رہی ہے. گیمز آر ون سائیڈڈ, تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. آپ دیکھیں ہمارے اس دفعہ بہت اچھے پلیئر آئے جو کرنٹ پلیئر ہیں, چاہے اپنا مچل ہو, ونس ہو یا ولیمسن ہو, لیکن ہماری کرکٹ نیچے جا رہی ہے. ہماری کرکٹ کھلانے والوں کو عقل ہی نہیں ہے کہ کس بیس پہ کھلائیں. شاید آپ کو یاد ہوگا ٹورنامنٹ سے پہلے ہماری آپ کی بات ہوئی تھی کہ ہم نے کہا سلیکٹرز کو انہیں ایک لائحہ عمل دینا چاہیے کہ یار جتنی بھی فرنچائز ہے, ہمارا یہ پلان ہے سلیکٹرز کا, کوشش کریں اس پہ آپ لوگ امپلیمنٹ کرائیں کہ ہم اب اس لڑکے کو ہم ٹیم میں لیں گے. بالکل نظر ہی نہیں آ رہا سوائے صاحبزادہ کے اور علی رضا کے. کوئی تیسرا بیٹر تو یا بالر تو بتا دیں جو ایسا. صحیح, بیٹر تو بالکل بھی ایسا کوئی نہیں فیل ہوا کہ جو اس سے آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہو. پہلے تو لڑکے ہر بار آپ کو دکھتے تھے, آپ کو چلیں حارث میں کہتا ہوں اب امپروو ہوئے, لیکن فائنڈ وہ پی ایس ایل سے ہی ہوئے تھے, آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. ایک پلیئر معافی چاہتا ہوں, حسین طلعت ایسا لگا, میرا اوپینین ہے, وہ بھی کھیلا ہوا ہے, ریکنسیڈر ہوگا نا, چانس ہے کہ اس کو اگر لیا جائے تو مائٹ بھی وہ ایک جگہ فل کر دے, مائٹ بھی. ایشو یہ ہے کہ نیا کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا. دیکھیے اس پی ایس ایل میں یہی ایک بڑی پوائنٹ ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے. سب سے پہلے تو جو باتیں کی ہے, میرے لیے جو افسوس والی بات ہے نا, ہم لوگ ابھی تک پروفیشنلی کرکٹ کو ڈیل نہیں کر رہے. ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, اپروچ کیا ہونی چاہیے, ہم لوگوں نے بالنگ کیا کھلانی ہے, پچ کا بالکل آئیڈیا نہیں ہو رہا. میں پشاور زلمی اور کوئٹہ کی میچ کی بات کروں تو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک میچ ہو گیا ہوا ہے, تھوڑا سا بال تھوڑا پچ بھی ڈرائی ہوگا, باؤنس ہوگا, تو آپ 3 پیسروں کے ساتھ جا رہے ہیں. کوئٹہ نے سمارٹ موو کی ہے, 4 پیسر کے ساتھ گئے ہیں. چوتھا وہ مچ اوون کو سمجھ رہے تھے, اس سے بالنگ نہیں کروائی. 8 اوور آپ نے اسپنر سے کروا لیے, 4 اوور آپ نے سائم ایوب سے کروا لیے. اور آپ دیکھیں پہلے 6-7 سال جو آپ نے بات کی شروع میں کہ اس پی ایس ایل سے ہمیں نظر آتا تھا ٹیلنٹ, لوکل پلیئروں کی پرفارمنس نظر آتی تھی. یہاں پہ اس بار اور لاسٹ ایئر بھی کوئی اتنی خاص پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. فرنچائز کرکٹ جیسے لائک ملتان ہے, اب یہ ساری ڈیپینڈ کر رہی ہے رضوان پہ, کیونکہ وہی رنز کرتا ہوا آ رہا ہے. لاسٹ 2 میچز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے 4 میچ وہ کھیلا ہے اس اپروچ کے ساتھ نہیں کھیلا, کیونکہ اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ شاید ہماری بیٹنگ لائن اپ اتنی فارم میں نہیں ہے, میں لمبا جاؤں کھیلنے کے لیے. لیکن
میری نظر میں یہ ایکسکیوز نہیں ہے, اس کو تو ایک الگ ہی نظر آنا چاہیے, جو اپروچ ہونی چاہیے تھی 100 بھی کیا صحیح ہے, ہوا ہے. صحیح, بالکل صحیح ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے, جب تک ہم اپنے لوکل پلیئر پرفارم نہیں نہ کریں گے تب اتنی تک وہ دیر لیگ کا لیگ اوپر نہیں جائے اوپر بھی گی. نہیں جائے گی لوکل اور پلیئر اوپر لے کے جاتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں جو بھی پرابلم ہے, لیکن یہ برانڈ ایسا ہے کہ ہمارے پلیئرز اٹھا سکتے ہیں. باسط بھائی نے صحیح کہا, جو انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. شاید بھائی دیکھیں, انٹرنیشنل پلیئر تو آپ کو انٹرٹینمنٹ دے گا, وہ یہاں آ رہا ہے اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ اس کی پرفارمنس اچھی ہے, اس کی ڈیمانڈ ہے. جب تک آپ کا لوکل پلیئر نہیں دے رہا تو پھر حاصل کیا ہو رہا ہے ہم کو پی ایس ایل سے؟ میری اس پی ایس ایل سے پوری ایک بڑی خواہش یہ ہے کہ ایک پاکستانی بیٹر سنگل ہینڈڈلی میچ جتوا دے, ایک پاکستانی بالر سنگل ہینڈڈلی میچ جتوا دے. فہیم اشرف نے اس دن بڑی اچھی بالنگ کی, اور ایک دن پہلے کامی یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹنگ تو اس نے دکھا دی, اس کو بالنگ بھی دکھانی پڑے گی, تو اس نے بالنگ دکھائی, لیکن لیٹ آرڈر میں اس نے زیادہ آؤٹ کیے جب آلریڈی میچ ڈیسائیڈڈ ہو چکا تھا. ایسی کوئی بالنگ کرے ایک بالر کہ میچ سنگل ہینڈڈلی جتوا دے. اس دن خوشدل شاہ نے پہلا میچ کراچی کنگز کو جتوایا, لیکن سامنے سے جیمز ونز نے بڑی زبردست اننگز کھیلی تھی, 100 کیا تھا. ایک پلیئر اس دن, جس دن ابھی حسین طلعت کی بات کی باسط نے, حسین طلعت کے پاس گولڈن چانس تھا, 33 for 3 پہ وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آیا, اس نے اپنے 39 رنز بنائے, 34 گیندوں میں 39 رن بنا کے وہ سائیڈ اس نے پکڑی, چلا گیا. یہ ہوتی ہے کوالٹی ایک اچھے پلیئر کی, کہ اگر 39 رنز کو وہ 89 کرتا, پشاور زلمی کو میچ جتواتا, تو میں مانتا کہ واقعی اس کا کم بیک ہونا چاہیے.